السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حماد الحسن۔ ناظرین، آج یہ پروگرام کرتے ہوئے میں خود بڑا پریشان ہوں، اور میرے سے کہ جب میں یہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں نے جو ڈیٹا کلیکٹ کیا، میری دیکھ کے روح کانپ گئی کہ یہ کس طرح کا واقعہ، اور کیا ہم واقعہ میں ہی مسلمان ہیں، اور کیا یہ واقعہ میں ہی یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جہاں پہ یہ ایسا ظلم کیا جا رہا ہے انسانوں پہ۔ ناظرین، یہ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے۔ یہ واقعہ پیش آیا آزاد جموں کشمیر میں، حویلی کوٹے کا یہ ضلع ہے جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے ہمارے اس پروگرام میں جو مہمان خصوصی ہیں، ایڈوکیٹ چودھری عبدالعزیز صاحب تشریف لائے ہیں، یہ یوتھ ونگ کے صدر ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ایڈوکیٹ آف ہائی کورٹ ہیں، یہ ہمارے اس پروگرام میں آئے ہیں۔ اس سے پہلے ان سے میں بات چیت کروں، میں سب سے پہلے اس جو برادری کے ساتھ، بلکہ اس برادری کے ساتھ، یہ برادری کے ساتھ ظلم نہیں بلکہ ایک انسانیت کے ساتھ ظلم ہے۔ ہم نے اس پروگرام سے کرنے سے پہلے میں جب یہ مجھے پتا چلا کہ مجھے کچھ معلومات ملی کہ وہ جو یہ برادری جو ہے، یہ برادری کا تھوڑا سا کنسیپٹ تھا جس کی وجہ سے لڑائی ہوئی، لیکن میں آپ کے سامنے پوری حقیقت پیش کروں گا۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا کہ یہ جو قتل ہوا جموں کشمیر میں، ایک ماں اور ایک بیٹی کے ساتھ سب سے پہلے درندگی کی گئی، اور یہ کام یہاں تک محدود نہیں، درندگی کرنے کے بعد ان کو قتل کیا گیا۔ قتل کرنے کے بعد ناظرین ان کو ان کے گھر کے صحن میں لٹکا دیا گیا، وہ بھی پھانسی کے ساتھ۔ میں یہ بات کرنے سے پہلے آپ سے سب سے اس جو واقعے کی جو پیچھے ہے، کیا یہ کس وجہ سے پیش آیا ہے، ناظرین یہ جو میری بہن، میں بہن ہی کہوں گا، میری بہن بیٹی، آپ سب کی بہن بیٹی تھی جو آج یہ واقعے کا شکار ہوئی۔ ان کے بیٹے تھے جو کہ کچھ شادی کی، جنہوں نے بھاگ کر شادی کی یا پسند کی شادی کی، دوسری برادری جو قاتل ہیں ان کے خاندان میں شادی کی، تو انہوں نے شادی کر لی۔ اس کے بعد جو قانونی راہ تھی کہ وہ لوگ ایف آئی آر کرواتے، ہائی کورٹ جاتے، سپریم کورٹ جاتے اور مطالبہ کرتے اپنے انصاف کا، وہ جو بھی معاملات تھے، لیکن ایسا کچھ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے اپنی عدالت لگائی، انہوں نے اس لڑکے کے گھر گئے، یہ رات کا وقت تھا جب وہ اس کے گھر میں پہنچے۔ گھر میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے ان کی جو والدہ تھی اور اس کی جو سسٹر تھی لڑکے کی، اس کے ساتھ درندگی کی گئی۔ درندگی کرنے کے بعد ان کو قتل کیا گیا۔ قتل کرنے کے بعد ان کو ان کے صحن میں لٹکا دیا گیا، اور ایسے ظاہر کیا گیا کہ انہوں نے بہت ہی بڑا ایک سے کہتے ہیں کہ مقام فتح کر لیا ہے، کہ ہم نے بہت بڑی درندگی کی۔ اس کے بعد میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس کی کرنے کے لیے، اور مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں واقعی اس معاشرے کا حصہ ہوں۔ تو اس سے پہلے اب آگے ہم بات چیت کریں، اسٹارٹ میں چودھری عبدالعزیز صاحب سے گزارش کروں گا۔ سب سے پہلے تو سر ویلکم۔ تھینک یو جی، آپ کا شکریہ سر۔ یہ جو آپ معاملہ دیکھ رہے ہیں، یہ درندگی کی گئی، یہ کون ایک بیٹی کے ساتھ کی گئی، ماں کے ساتھ کی گئی، یہ ہم پہ بے شرمی ہے، یہ ہم پہ شرم کی بات ہے کہ ہم اس کو اس معاشرے کا حصہ ہیں۔ آپ اس کے بارے میں روشنی ڈالیں، ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے، اور ایز اے انسان آپ اس کے بارے میں کیا اپنے خیالات رکھتے ہیں؟ جی سر۔ السلام علیکم جی۔ سب سے پہلے معذور حسن صاحب، میں آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ جی سر۔ جہاں پہ ہمارا میڈیا خاموش، جہاں پہ ہماری گورنمنٹ خاموش، جہاں پہ ہمارے ادارے خاموش، وہاں پہ آپ اس فیملی کے لیے آواز بنے ہیں، اس فیملی کے لیے بھی ایک اس انسانیت کے لیے آواز بنے ہیں۔ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ دوسری بات، آپ نے کہا کہ قانون کیا کہتا ہے یا میری کیا رائے ہے، تو آپ کے سامنے ہے جی کہ ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں ان میں انسانیت اتنی ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، ہمارے کان پہ جوں تک نہ رینگی، حکومت وقت خاموش، ٹھیک ہے، آزاد کشمیر کی حکومت خاموش، ہمارے ادارے خاموش، اور میں کہتا ہوں کہ ہماری چلو برادری پہ بات کر رہے ہیں، برادری بیس پہ کیا ہماری گجر برادری میں اس وقت حکومت میں بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، اسمبلی کے فلور پہ آواز نہیں اٹھائی گئی۔ میں معذرت چاہوں گا، آپ کی آواز کاٹ رہا ہوں، لیکن سر جب ایک وزیر کا بیٹا یا کسی اعلیٰ عہدے پہ جو افسران ہے اس کے بیٹے کی سالگرہ ہوتی ہے یا شادی ہوتی ہے، تو
نیوز پہ لائیو دکھایا جاتا ہے. بالکل جیسے یہ آپ بھی جانتے ہیں سر. بالکل ایسے اور میں دبے الفاظوں میں وہ لوگ پتہ چل گیا وہ کون سے چینل ہے جو دکھاتے ہیں. بالکل ایسے. لیکن آج جب یہ درندگی کی گئی تو کوئی بھی چینل نہیں سر. میں نے دیکھا چند ایک ویڈیو ہے پرائیویٹ چینل ہے جنہوں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی. لائیو اس خبر پر کوئی بھی آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ دیکھیں ایک لڑکا ہے جی, اس نے اگر پسند کی شادی کی ہے جی سر, تو کیا یہاں پہ ہمارے قانون میں یہ چیز کی اجازت ہے؟ کورٹ میرج میں اگر عدالتیں ہماری اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہیں تو انہوں نے شادی کی ہے نا. شادی انہوں نے کوئی یہ تو نہیں کہ ہمارے قانون سے باہر رہ کے کی ہے. لڑکی آئی ہے, اس نے اپنی رضامندی شو کی ہے, وہ اس کی حق میں چلی گئی ہے. اب دیکھو, اگر آپ کو اپنی لڑکی پہ یقین ہے, آپ کو اپنی بیٹی پہ یقین ہے, آپ عدالت جاؤ, آپ ایف آئی آر کرواؤ, لڑکی عدالت میں آئے. اگر وہ یہ کہے کہ مجھے زبردستی لے کے گیا تو آپ کا رائٹ بنتا ہے آپ کوئی اسٹیپ لو. اگر قانون آپ کو ساتھ کوئی آپ کا ساتھ نہیں دیتا تو یہ مطلب پھر آپ قانون سے بڑے ہو گے. آپ آتے ہو, آپ کو پھر یہ ہے کہ اپنی بیٹی کا خیال نہیں. اگر بیٹی کا خیال ہوتا تو آپ کبھی بھی اس ماں اور بیٹی کے ساتھ درنگی نہ کرتے, اس کے ساتھ زبردستی اس کو ان کے ساتھ یہ غلط کاری نہ کرتے. اور کرنے کے بعد بھی جب آپ کا دل نہیں بھرا, آپ اس کو مار دیتے ہو, مار کے آپ سیم میں لٹکا دیتے ہو, انہی کے وہ دوپٹے جو سر پہ لیے ہوئے تھے ان کے ساتھ لٹکا دیتے ہو. تو میں کہتا ہوں کہ شرمندگی ہم کے اس معاشرے میں رہ رہے ہیں. ایسے لوگوں کو عبرت ناک سزا دینی چاہیے, چوراہوں پہ لٹکانا چاہیے. ان کو بتانا چاہیے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں, اس پاکستان میں جہاں پہ ہم پاکستان کس لیے بنایا گیا؟ اسی لیے کہ ہم آزادی سے رہ سکیں, ہماری مائیں بہنیں محفوظ رہ سکیں. یہ کام تو پاکستان آزاد ہونے سے پہلے بھی ہوتا تھا. ماؤں بہنوں کے ساتھ عزتوں سے کھیلا جاتا تھا. عزتوں سے کھیل کے سارا کچھ کروا کے ہم نے ایک آزاد ملک لیا ہے. اس آزاد ملک میں ہی ہمارے ساتھ یہی ہونا ہے. تو کہاں گئے ہمارے ادارے, کہاں گئی ہماری گورنمنٹ, کہاں گئے وہ نامور صحافی جو بات بات پہ چیختے ہیں؟ وہ کہاں گئے کہ جہاں پہ کسی کے کتے کو بھی تھوڑی سی کوئی زخم آ جائے تو ہمارا میڈیا چیخ اٹھتا ہے. وہاں پہ آج ان کی قوم کی بیٹی ماں کے ساتھ اتنی بڑی درندگی ہوئی. میں کہتا ہوں شرم اور حیا آنی چاہیے ایسے ہمارے میڈیا کو بھی, ہماری گورنمنٹ میں موجود ایسے لوگوں کو بھی. میں اپیل کروں گا اپنی گجر برادری سے, دوسری برادریوں سے بھی. یہ کوئی برادری کا ایک برادری کا ایسا نہیں, ایک انسانیت پہ بات آ جاتی ہے. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے, اور جس کا کوئی قاتل نہ ملے اس کا قاتل حکومت وقت ہوتا ہے. آپ نے کہا یہ ریاست مدینہ تو کہتی ہے کہ ایک دریا کے کنارے اگر کتا بھی بھوکا مر جائے تو میں عمر اس کا حساب دوں گا قیامت کے دن. یہاں پہ تو سر عام لٹکا دیا گیا, یہاں پہ تو سر عام پھانسی دے دی گئی ان کے ساتھ درندگی کر کے. تو کوئی شرم, کوئی حیا, کوئی غیرت ہم کہہ سکتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں ہم ایک آزاد معاشرے میں ہیں؟ چودھری بسی صاحب, میں آپ کی پھر معذرت کرتا ہوں بات کرنے کے لیے. میری جو ریسرچ ہے, جو میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی, میں نے آپ کو بتایا کچھ چینل نے اپلوڈ کی, میں نے کچھ آرٹیکل پڑھے. وہاں کے جو مظاہرین, انہوں نے پریس کلب میں مظاہرہ بھی کیا گیا. وہاں کے ملازمین کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک سیاسی قتل تھا, کیونکہ اس سے پہلے بھی جب 2018 یا 17 میں الیکشن ہوئے تب وہاں کے ایک ایم این اے یا ایم پی اے تھے, ان پہ گولیاں چلائی گئیں. اس کے بعد اب 2021 ہے, تب بھی وہاں پہ الیکشن ہے, تب یہ درندگی کی گئی. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک سیاسی کھیل ہے, یہ صرف سیاست کے لیے کیا گیا. سیاست کے لیے بے شک سیاست کے لیے کیا گیا وہ. میں کہتا ہوں ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہے. کیا اگر سیاست کے لیے قتل کر دیا جائے تو میڈیا خاموش ہو جاتا ہے؟ کیا سیاست کے لیے کوئی اگر قتل کیا گیا ہو تو انسان چپ کر کے اپنے گھروں میں بیٹھ جائے؟ کیا ہم اس ٹائم کا انتظار کریں گے کہ ہماری ماں بہن بیٹی کو ایسے لٹکایا جائے گا, ہم تب نکلیں گے؟ میں تو لوگوں سے اپیل کروں گا, خدارا جی جس طرح زینب کے لیے سب اکٹھے ہوئے تھے, اور آپ نے دیکھا کہ جس نے زینب کے ساتھ درندگی کی اس کو پھانسی دی گئی, اور وہ عبرت کا نشان بنا, اور لوگ اس کا اس طرح کی اس کو عبرت ملی کہ اس کے جنازے پہ کسی نے شرکت نہیں کی. اس کے کسی نے جنازے پہ کوئی اس کی لاش لینے والا نہیں تھا. تو اس طرح کے جب کسی معاشرے میں کوئی اگر سزا کرے گا, ہم اس کے ساتھ اگر اس کو اس طرح کی عبرت ناک سزا دیں گے. ایک قوم جب بنیں گے, کسی برادری کی بات نہ کریں. یہ کسی گجر کی اکیلے گجر کی بیٹی نہیں تھی, کسی گجر برادری کی بیٹی نہیں تھی, یہ پوری قوم کی بیٹی تھی.
یہ لمحہ فکریہ ہے سب کے لیے کہ جو صرف ایک قوم کی ایک ذات کی بیٹی کی بات کرتے ہیں. جب اپنے ہر کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی ماں سمجھ کے بات کرو گے تو یہ اس معاشرے میں یہ برائیاں ختم ہو جائیں گی. نہ اس کو سیاسی رنگ دیا جائے, نہ اس کو کسی ایک ذات کا رنگ دیا جائے. یہ پوری انسانیت کا قتل تھا, یہ پوری انسانیت کے ساتھ درندگی تھی. اس میں ہم سب کو یکجا ہونا ہے, جیسے ہم زینب کے لیے ہوئے تھے, جیسے ہم موٹر وے کیس کے لیے ہوئے تھے. اب آپ نے دیکھا کہ ان کو کس طرح انصاف ملا. میری یہ اپیل ہے وزیر اعظم پاکستان سے بھی, وزیر اعظم آزاد کشمیر سے بھی, کہ خدارہ صرف ریاست مدینہ کا آپ لیبل نہ لگائیں اپنے ساتھ, ریاست مدینہ والے فیصلے کریں تاکہ انصاف ملے. ٹھیک جی ناظرین, آپ نے ایڈوکیٹ چودھری عبدالعزیز صاحب کا نظریہ جانا. ہم اب حکام اعلیٰ سے یہی گزارش کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ میں سے جو ناظرین جو ان تک یہ ویڈیو پہنچا سکیں, زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. کیونکہ ناظرین یہ ایک واقعہ جو ہم کہتے ہیں نا, جب ایک واقعہ پیش ہوا ہے, ہم تو کہہ کر بس بات کرتے ہیں, ڈبیٹ کرتے ہیں سر بالکل کہ یہ واقعہ ہوا ہے. جی سر, یہ جو صحیح درد ہے یہ وہی جانتے ہیں جن کے ساتھ ہوا, جن کی ماں کے ساتھ ہوا, جس کی بیٹی کے ساتھ ہوا, جس کی بہن کے ساتھ یہ ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہمارے حکمرانوں کو اللہ پاک بھی ہدایت. جی جی بالکل, اور ان کے قاتلوں کو اللہ عبرت کا نشان بنائے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آخرت میں یہ اپنے ہوش کے ناخن لیں, جو ہمارے حکمران ہیں یہ ہوش کے ناخن لیں اور اس بہن کو, اس بیٹی کو انصاف دیں. مجھے دیجیے گا اجازت, دیکھتے رہیے گا میرا پروگرام. حماد الحسن, اللہ حافظ.